ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ کر لو شکر پورا، اس کو واپس آنا ہے اور اس سے زیادہ زور سے آئے گی۔ جتنے آنسو تم اپنے والدین کو کیا آنکھ سے نکلواؤ گے، اس سے 10 گنا زیادہ آنسو تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں سے نکلوائے گی۔ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہرائے گی، اس لیے موقع ہے، چانس ہے، خوش کر دیجیے، خدمت کر کے۔ کچھ نہیں چاہیے ان لوگوں کو، تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہارے والدین کو تمہارا میٹھا بول چاہیے، تھوڑی سی خدمت چاہیے۔ اگر ماں کے منہ میں ایک لقمہ بچہ دے دے تو ماں تو باولی ہو جائے خشک میں کہ آج میرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا لو۔ یہ سکھایا جاتا ہے اس میں، یہ جو نوجوانوں کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو نیکی کا ایک کام روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کہ اپنے باپ کے جوتے میں پالش کر دینی ہے۔ ماں کو ایک لقمہ کھانا کھلانے میں کسی نوجوان کا کیا جاتا ہے؟ کھانا تو وہ کھائیے، یہ کھانا گھر میں اس بیچارے نے خود نے بنایا ہے یا اور کسی نے بنایا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ بس خوش کرنے کے لیے ہفتے 2 ہفتے میں ایک مرتبہ اماں میرے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا لے، بس ہو گیا کام۔ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دعا تمہاری موت تک تمہارا ساتھ دے گی انشاءاللہ، کبھی خالی نہیں جانے دے گی تم کو۔ وہ ایک دعا، وہ دعا تم دنیا لٹا کر کے وہ دعا نہیں خرید سکتے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے دل سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، موقع ہے خدمت کر کے دل جیت لینے کا۔ اپنی بھی دنیا بھی بناؤ گے، آخرت بھی بناؤ گے۔ کوئی آدمی جس نے اپنے والدین کی خدمت کر رکھی ہوگی وہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا، کبھی بھوکا نہیں سو سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ دونوں ملے ہو یا ایک ملے ہو، جو ملے اس کی خدمت کرو، اور یہ خدمت تمہارے کام آئے گی ہمیشہ۔ تو میں یہ ایک بات بیچ میں اس لیے ضروری، ہر جگہ اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ شکایت بہت آ رہی ہے، بہت زیادہ۔ دوسری ایک شکایت یہ ہو گئی ہے کہ نوجوانوں نے کام کرنا بند کر دیا، بیکاری، پلنگ توڑ رہے ہیں۔ بتاؤ، میری قوم کا سب سے بڑا سرمایہ تو میرا جوان ہے، میری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہی بیکار ہو گئے۔ اس کو یا تو سوئے گا یا فلمیں دیکھتا رہے گا، وہ آج کل موبائل پہ چلنے لگا ہے سارا کام۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو نشے میں پڑ گئے، بہت ہو گیا ہے نشہ، اس کی فکر نہیں کی۔ اگر سماج میں اور سماجی طور پہ اس برائی سے نہیں لڑے تو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ تو پھر ہم ہی کافی ہے اپنے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے۔ اگر ہمارا جوان وقت ضائع کرنے لگ گیا اور نشے میں پڑ گیا، میں دنیا کی بربادی کی بات کر رہا ہوں، عقوبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اللہ میاں وہاں جو دیں گے سو دیں گے، دنیا میں ہی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والے کو یہی سزا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا عزت رہتی ہے آپ جانتے ہیں؟ نہ سماج میں عزت رہتی ہے، نہ گھر میں عزت رہتی ہے، اور کسی بھی طرح کا نشہ ہو۔ مولوی صاحب تقریر کریں گے، بتائیں گے کتنا گناہ ہے نشہ کرنے کا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں، گناہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن آدمی رسوا ہو جاتا ہے نشہ کرنے والا۔ وہ گناہ کی نحوست ایسی ہے۔ اور ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے، دوسرے وہ ڈرگز کا نشہ ہوتا ہے، دواؤں کا نشہ ہوتا ہے۔ وہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ منحوس، صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے آدمی کسی کام کو نہیں رہتا، کھوکھلا کر دیتا ہے انسان۔ اپنے جوانوں کو نشے سے بچانا ہے، کارآمد بنانا ہے۔ یہ قوم کا سرمایہ لوٹ رہا ہے،
آپ کا جوان، آپ کا بچہ، آپ کی بچی اس ملت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. کل کو یہ تمہاری جگہ بیٹھیں گے نا. اب کوئی نشیڑی ہماری جگہ بیٹھے گا تو کیا انجام ہوگا قوم کا؟ آپ بتائیے. خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے. کوئی ایسا جو بد کردار ہو، کوئی ایسا جو بیکار ہو، کوئی ایسا جو کام کرنا نہ چاہتا ہو، کوئی ایسا جو جھوٹا ہو، کوئی ایسا جو حرام کمائی کی فکر میں رہنے والا ہو، کوئی ایسا جو بدتمیز ہو، وہ آدمی قوم کے لیے کس طرح کارآمد ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. جب قوم کے لیے کارآمد نہیں ہو سکے گا تو قوم کو ذلت و رسوائی سے کون نکالے گا؟ تو ہو گیا کام بس. اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے جوانوں کو ٹریننگ دے کر، تربیت دے کر کارآمد بنانا ہے. وہ صحیح وقت پر سونے والا، صحیح وقت پر اٹھنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، بزرگوں کی عزت کرنے والا، خاندان کی آبرو کی حفاظت کرنے والا، محنت کرنے والا، قربانی دینے والا، اپنے کام کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا، یہ ہے مسلمان کی پہچان. اب سب لوگ اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، اپنی اولاد، اپنے بھتیجوں، اپنے خاندان کے بچوں پر نظر ڈالیے. کتنے ہیں جو یہ خصوصیات رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں بچے؟ اچھا، تمہاری دولت، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد تمہارے کیا کام آئے گی اگر تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، بھتیجے، پوتے، بھانجے، خاندان کے بچے نکمے ہوں گے، اڑانے والے ہوں گے، یا اپنا وقت ضائع کرنے والے ہوں گے، تو پھر یہ زمین جائیداد کیا کام آئے گی؟ یہ تو کام تب آئے گی جب وہ کام کر کے، محنت کر کے اس کو بڑھانے والے ہوں گے. کیسی اولاد چاہیے؟ کیسی نسل چاہیے؟ کیسے لوگ چاہیے؟ اس کے بنانے کی کیا فکر ہے؟ اس فکر کے لیے یہ کام کیا جائے. مدرسے بھی اسی لیے بنائے گئے. اب سارے بچے تو مدرسے میں پڑھتے نہیں، تو بھئی جو مدرسے میں نہیں پڑھتے وہ کم سے کم اس کام میں تو لگ جائیں. 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوتا ہے، اسے تھوڑے سے پیسے لگانے ہوتے ہیں. اب بیڑی میں پیسہ، جتنا پیسہ بیڑی میں جاتا ہے اتنا ہی پیسہ لگتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں لگتا. اب وہ اس سے بھی کم لگتا ہے. یہ مولوی صاحب نے حساب لگا کے بتایا، اس سے بھی کم لگتا ہے بیڑی سے بھی. ہاں ماشاء اللہ. حالانکہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی مستری آئے گا اور ایک کمرہ بنانے کے لیے جتنے پیسے ایک دن میں وہ جتنا پیسہ آپ سے لیتا ہے آپ کا کمرہ بنانے کے لیے، اتنا پیسہ ایک بچے کی زندگی بنانے کی شروعات کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے. ایک جوتا خرید لو، ایک ڈریس بنانا ہے، تھوڑی سی اس کی فیس دینی ہے. قوم تیار نہیں ہے بھی تیار، کر بھی رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، پر اس کو اور زور سے کھڑا کرنا ہے. پریشانی ہے نا، پریشانیوں کو تو میں رونا نہیں چاہتا. کیا کیا پریشانیاں ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آج کی تاریخ میں عالم اسلام کا جو بحران ہے وہ جتنا ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں.
حل کیا ہے؟ کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا. اگر شروع بھی نہیں کرو گے تو کام ہوگا کیسے، پورا کیسے ہوگا؟ چھوٹا سا کام شروع کیا گیا ہے. آپ لوگوں کی قربانی کی ضرورت ہے، اور قربانی بھی وہ جو آسان ہے. مشکل والی نہیں قربانی مانگ رہے ہیں، آسان سی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کا انتظام کر دیا جائے کہ وہ اپنے لیے بھی کارآمد ہوں اور دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو جائے. ان کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خیر خواہی کی زندگی گزارے، دوسروں کی بھلائی چاہنے والے انسان بن جائیں. کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم انسان ہو گئے، اسی کی مہربانی سے ایمان مل گیا. ہم سے زیادہ قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ایمان سے محروم ہیں. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، اسی کے فضل سے ہم کو ایمان مل گیا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. تو زندگی کیسی گزرے گی اور موت کیسی آئے گی؟ اور یاد رکھیے، ہماری زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے. یہ تو سفر ہے. جیسے کٹ جائے، اچھا کٹے گا تو موت بھی اچھی آئے گی، برا کٹے گا تو خدا نخواستہ موت بھی بری آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت. اچھی زندگی ہوگی اچھی موت آئے گی، اچھی موت آئے گی اچھی آخرت ہوگی. صوبہ سارا آخرت کا ہے. اور یہاں کی زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ امتحان ہے. جیسا بنائیں گے، جیسی کوشش کریں گے ویسی بنے گی. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ موت ایسی آئے گی کہ اس کا نام لیتے ہوئے چلے جائیں گے ایمان کے یقین کے ساتھ. اگر کوشش نہیں کریں گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے. کیونکہ آدمی کا کمال نہیں ہے. آدمی کا کمال ہوتا تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ سب ایمان والے ہوتے. اللہ کی مہربانی ہے. ایک موقع پہ پیغمبر علیہ السلام بہت رنجیدہ تھے، بہت غمزدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. ہدایت دینا تو آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو ہمارا کام ہے. وہ اللہ میاں کا کام. اپنی مہربانی سے ہمیں ہدایت دی، ایسے گھر میں پیدا کیا، ذرا بولنا آیا، ماں نے کلمہ سکھا دیا، بس مسلمان ہو گئے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ایمان کی دولت مل گئی. اب ہماری کوشش یہ ہونی ہے کہ موت بھی ایمان پر آ جائے. یہ کوشش میں ہم کو لگے رہنا. یہ کوشش جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہم کو آسان ہوتا چلا جائے گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کر لیا. مولانا عاقل صاحب نے، ہم تو یہاں ملک پور آئے تھے، اس گاؤں کو مثالی گاؤں بنانا چاہتے ہیں. ایسا گاؤں جہاں کا مکتب شاندار ہو، سلیقے کا منظم مکتب ہو، جہاں کا اسکول سلیقے کا ہو، جہاں پینے کا صاف ستھرا پانی ہو، جہاں گاؤں کی سڑکیں صاف ستھری ہوں، جہاں کیا کہنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، وہ سب کیا جائے. ایک ایسا گاؤں ہو کہ قرب و جوار کے لوگ جا کے دیکھیں اور پھر اپنے گاؤں کو بھی ایسا ہی بنائیں. اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو
ایک میں ہوں، مجھے پہلے ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، دوسری ذمہ داری اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کی، تیسری ذمہ داری اپنے سماج کو ٹھیک کرنے کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے کے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو، اور پھر اپنی قوم اور ملت کے لوگوں کے اوپر جو بھی وقت لگ سکے، جو بھی کوشش ہو سکے وہ، یعنی یہ کوشش ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کسی بھی کوشش سے باہر بھاگ نہیں سکتا۔ کسی کو ذرا بھی طاقت دی اللہ میاں نے تو اس سے سوال ہوگا۔ پردھان جی ہیں، ان سے سوال ہوگا، چودھری صاحب سے سوال ہوگا، تم نے اپنے لڑکے کا کیا کیا، اپنے بھتیجے کا کیا کیا؟ جی بھائی کے لڑکے کی ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری ہے بھائی کے لڑکے کی بھی، کیونکہ تجھے عقل دی ہے اللہ نے۔ تو پردھان جی سے، چودھری صاحب سے، مولوی صاحب سے، سب سے سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ اپنے لیے تو وہ بھینس کرتی ہے نا کام، تم میں اور بھینس میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، بھینس نہیں ہے، ہم اپنے کھانے کی فکر کریں گے بس، ہمیں سب کی فکر کرنی ہے، ہمیں تو انسان کی نہیں جانوروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ آپ کے گھر کے باہر دروازے پر یا آپ کے گھیر میں بندھا ہوا جو جانور ہے، اس جانور کے بارے میں بھی آپ کو فکر کرنی ہے نا۔ آپ کے گھر پہ بندھا ہوا ہے، وہ آوارہ جانور نہیں ہے، تو اپنی ذمہ داری کو ہمیں پہچاننا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو صحیح طرح سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔